بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستانی جو سیاست ہے ہر روز اس میں ایک نئی ہلچل مچتی ہے. پچھلے دنوں میں جس طرح نون لیگ جو ہے اس کے مسئلے بنے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں کافی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. خاص کر انگلینڈ میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. آج پھر ہو رہا ہے کہ جی مریم نواز آ رہی ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 29 جنوری کو وہ واپس آ جائیں گی, لیکن جب انہوں سے سوال کیا گیا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جلد واپس آؤں گی, لیکن ابھی ڈیٹ نہیں, فیصلہ نہیں ہوا تو وہ بتا کر. اور ساتھ مختلف جگہوں پر یہ خبریں بھی آئی کہ مطلب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گے, لیکن میاں نواز شریف کی صورت میں آئیں گے, ان کے کیس کے جو معاملات ہیں وہ حل ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی پارٹی ہے, ایگزیکٹو کہہ لیں, اس کی جو اکثریت ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو پھر ہی کوئی بات بنے گی. اس طرح اور بہت زیادہ خبریں, تھوڑی بہت ہم شاید خاقان عباسی کی بھی بات کریں گے, جو ان کے بارے میں کافی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نون لیگ چھوڑ رہے ہیں, نون لیگ رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ اور کون کون ہے, اس طرح کی کافی جو باتیں ہیں. اس کے بعد جو لندن ہے, لندن میں کیا چلتا رہا ہے, لندن میں بیانیہ کیا چلتا رہا ہے, یا مطلب بیانیہ چلتا نہیں رہا, کیا بیانیہ بنانا ہے. کیونکہ اب سیاسی جماعتوں میں کوئی بھی چیز ہو تو عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, کشش پیدا کرنے کے لیے, دلچسپی پیدا کرنے کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیانیہ سوچا جاتا ہے. مطلب ہم اتنا دماغ, اپنی دانش, اپنی عقل اس طرف خرچ نہیں کرتے کہ پاکستان جتنے سخت مالی, اکنامکس, اقتصادی بحران کا شکار ہے اس سے کیسے نکال سکتے ہیں. اپنی جماعت کو, اپنی ذات کو اوپر رکھنا, اپنی انا کو بہتر بنانا, تسکین پہنچے وہ قائم رکھنا جو ہے ہر جماعت جو ہے اسی چکر میں لگی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا اس میں بے شمار ملکوں کے نقصان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, لیکن کوئی اس طرف نہیں سوچتا, کوئی عوام کے لیے نہیں سوچتا. عوام کی اکنامکس کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ چابی ہے, وہ کنجی ہے, وہ راستہ ہے اقتدار میں آنے کا, اپنی خود نمائی کا, اپنی ذات کا, اپنی بادشاہی شہنشاہی کا. جتنا بھی مطلب باتوں کا نچوڑ نکالیں, آخر میں بات وہی کرسی اور حکمرانی کی آ جاتی ہے. تو کافی آسان نہیں ہے, کافی مشکل ہے کہ جی مریم صاحب آتی ہیں, مریم صاحب آ کر کیا کرتی ہیں, کیا کریں گی, اور لندن میں کیا ہوا ہے. مطلب انہوں نے اس وقت تک جو پتہ چلا ہے وہ تو یہی چلا ہے نا کہ وہ اپنا بیانیہ بنائیں گے. جنرل قمر جاوید باجوہ والا, جنرل فیض حمید والا, ریٹائرڈ جو جنرل ہیں, ریٹائرڈ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار, عمران خان کہ 3.5 سال میں انہوں نے کیا کیا. اور نواز شریف کو ہٹا کر جب ان کو لایا گیا تو اس وقت پٹری پر جو وہ ٹرین تھی ترقی کی, وہ جس طرح چل رہی تھی, اس کو بھی انہوں نے ہٹا دیا وہاں سے, بلکہ بھگا دیا. اور دن بدن ملک کے حالات خراب ہوتے گئے. اب اس میں فکرے جملے جو ہیں ان کو پروئیں گے یا ایک ہار بنائیں گے یا جو بھی طریقہ کریں گے. جملوں فکروں کی تو ساری کہانی ہے نا بیانیہ, تو وہ اس طرح ایک جو بیانیہ اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. جب ہم نے کچھ مسلم لیگ کے لوگوں سے اس بارے میں تھوڑی سی بات کی کہ آپ نیا بیانیہ یہ بتا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں تو آلریڈی پہلے سے ہیں. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے 4 یار نہ جانے کہاں, یا 4 یار مل جائیں وہیں رات ہو گزاریا, نہ جانے کہاں سے کہاں بات آ گئی. یہ بڑی پیاری شرابی فلم تھی کبھی امیتابھ بچن کی, تو وہ ایک گانا گاتے ہیں یہاں 4 یار مل جائیں. تو یہ 4 یار جنرل فیض حمید, قمر جاوید باجوہ, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور عمران خان, انہوں نے یہ واردات ڈالی تھی نا جو 3.5-4 سال پاکستان کے مسائل ہوئے. اچھا, ان وارداتیوں کے بعد پہلے ان کے لیے بھی کوئی واردات ڈالتا تھا جب یہ لوگ بھی نون لیگ اور دوسرے بھی آتے تھے. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بالکل نقصان کیا, اس پہ اس کا ہونا چاہیے احتساب ہو, کچھ اور ہو, لیکن نیوٹرل ہو. لیکن یہاں پر ایسے تو ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد جو یہ حکومت آئی ہے, اب تک آج کے دن تک اس حکومت نے بھی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. مطلب یہ تو اس لیے آئے تھے نا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اکنامکس کی حالات خراب ہیں, بین الاقوامی طور پر ہمارے جو تعلقات ہیں, لوگوں سے رشتہ ہے, کانٹیکٹ ہے, لنک ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. تو ہم اگر اس کو بحال کریں گے, یہ ہاں ایک بات ہے, یہ محنت کرتے ہوئے کافی حد تک سنجیدہ نظر آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے مالی بحران ہے وہ بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک احتساب کی بات ہے,
کل کا تو پتہ نہیں کہاں تو جا رہا ہے. ہم ویسے اس حق میں نہیں ہے, میں تو دونوں سائڈوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہماری تو سیدھی سی سوچ ہے, کھیلو اور کھیلنے دو, جیو اور جینے دو, سب کے لیے برابر راہ ہونی چاہیے, ہموار ہونا چاہیے, میدان ہونا چاہیے, گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو وہاں پر مطلب احتساب بھی ابھی تک تو نہ عمران خان نائل ہوئے نہ گرفتار ہوئے. آج وہ 7 سیٹوں پہ جو جیتے تھے ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, اور 1 سیٹ انہوں نے رکھنی ہے, اور اس سے پہلے والی جو میاں والی سیٹ ہے اس میں وہ نائل ہو چکی ہیں. مطلب بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے. پھر ابھی تک وہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے, نگران وزیر اعلیٰ, اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. وہ سکیرا صاحب اور ایک اور نام دیے ہیں, یہ اور کہتے ہیں. لیکن اب تک کی جو سمجھ, زرداری صاحب نے سنا, یا پیپلز پارٹی نے بھی ایک نام دیا تھا محسن نقوی صاحب کا. تو جو میڈیا کے حلقے, میں میڈیا کے حلقے کی ذرائع کی اور میڈیا کے حلقے کی بات کر رہا ہوں, جس میں اینکرز ہیں, بڑے بڑے صحافی ہیں یا دوسرے لوگ, تو ان سے جب بات کرتے ہیں یا وہ آپس میں بات کرتے ہیں یا جب ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے, تو وہ لوگ زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ بازی محسن نقوی صاحب, محسن نقوی جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. تو یہ بات مطلب حلقوں میں چل رہی ہے, میڈیا کے حلقوں میں. اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو حلقے میں ویسے اور بھی کافی آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں کراچی کے کافی حلقوں میں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جیتی ہے, پی ٹی آئی آ رہی ہے, اور ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. ہر جگہ حلقوں کا مختلف مطلب ہوتا ہے. تو ہماری بات آپ ہلکی لیں بھاری لیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اچھا, کافی ہمارے, کیونکہ میرا پروگرام سننے والے کافی مجھ جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں عام, تو محسن نقوی صاحب کا جو نام ہے اس پہ, بھائی یہ وہ شاعر محسن نقوی نہیں ہے, وہ تو نہ جانے کب سے, مطلب وہ کیا کہتے ہیں, رخصت فرما گئے ہیں اس دنیا سے. لیکن یہ اور محسن نقوی صاحب ہیں جن کا تعلق اس طرح 2 دن ہو گیا. خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ بھی تعلیل کی ہوئی ہے, تو اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. آج پیپلز پارٹی کی نگہت اور غذائی اور دوسروں نے بھی کچھ رابطہ تو ہوا تھا پشاور میں. خیر دیکھتے ہیں آگے والے دنوں میں. مطلب اچھا, پھر آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ ہم قبول نہیں کریں گے, وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو رہی تھی, لیکن میں جلدی بات کر دوں. وہ شاہد خاقان عباسی والی, آج میرے خیال یہاں پہ زیادہ بات نون لیگ کی ہو رہی ہے. تو شاہد خاقان عباسی, اس کے ساتھ مطلب خواجہ سعد رفیق, یہ 2-3 آدمی جو ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں. اور تیسرا ویسے وہ خیر اور پہلو میں مصطفیٰ نواز کھوکر کا نام لیا جا رہا ہے. بات جہاں تک نون لیگ کی ہو رہی ہے تو میرے اچانک ذہن میں تیسرا نام نہیں آ رہا, وہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. یہ مریم نواز کے, کیونکہ پہلے سینئر نائب صدر جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, تو اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہوئی تھی. تو کبھی جب نگران وزیر اعظم کے نام آتے تھے, کچھ اور چیزوں کے نام آتے تھے اکثر, تو ان میں 2 جو نام آتے تھے ان میں ایک نام شاہد خاقان عباسی کا تھا, اور کئی دفعہ کچھ بزنس مین کا بھاری یا نہ جانے کون سے حلقوں سے, ہلکے نہیں بھاری نام آتے تھے. تو وہ میں آپ سمجھدار ہیں زیادہ نہیں بتا سکتا, نون لیگ میں ہیں یا کچھ جو بھی ہیں, خیر کہاں ہیں. ایک کسی بینک کے بھی مالک ہیں اور ایک کسی کا آئل وغیرہ سے بھی تعلق ہے. تو یہ آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ تھوڑی بہت ہی آپ بھی اپنے دماغ کو ہے صحت مند رکھنے کے لیے اس کی ایکسرسائز کرتے رہا کریں. لیکن اس میں کبھی خود بذات خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج تک نہیں کہا کہ جی میری یہ ڈیمانڈ ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے اس میں اتنی زیادہ بھی اجازت داری صرف نہیں ہونی چاہیے کہ سب شریف خاندان سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. کوئی تھوڑا بہت ہمارا بھی حصہ بنتا ہے, تعلق بنتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو حمزہ شہباز شریف بنے, وزیر اعظم ہوں تو شہباز شریف ہوں, ٹھیک ہے. اور اب مریم نواز مطلب سینئر نائب صدر بن گئی ہیں, اور اس طرح کی مطلب جو بھی چیز آتی ہے وہ یہ لوگ ہی معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب جو پارٹیوں کے جو لوگ ہیں اکثر اس طرح کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں. ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, تو بس آپ یہ بھی غنیمت ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت ہی بات کر لیں, آپ اپنے اعتراض کر لیں, آپ بھڑاس نکال لیں. ورنہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں تو یہ بھی نہیں ہے. اور اب کچھ جگہوں پر پیپلز پارٹی میں بھی سختی نظر آتی ہے. ورنہ پہلے تو پیپلز پارٹی کا جیالہ جو ہے وہی اچھا خاصا بول لیتا تھا, اپنی ہواڑ نکال لیتا تھا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں جو خواجہ سعد رفیق ہیں اور دوسرے, ہم بالکل پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک لائن پہ لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پڑا ہے کہ یہ بھی پرابلم ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو سینئر لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, دیکھیں وہ نون لیگ میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا ڈیسیژن لیتے ہیں, کیا ان کا
آنے والے وقت میں ڈیسیجن ہوگا. لیکن یہاں بھی جو حلقے ہیں، میں پھر وہ سیاسی حلقے اور میڈیا کے حلقے کہہ رہا ہوں، آج کل یہ وضاحت کرنا بھی بڑی ضروری ہو جاتی ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں اگر نون لیگ نے پنجاب میں پہلے کی طرح پاپولر ہونا ہے، اپنے آپ کو اور بہتر کرنا ہے، اور لوگوں کو، نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو ایکٹیو کرنا ہے، اپنی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کے لیے اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہی واپس آنا پڑے گا. اگر وہ واپس نہیں آتے تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن مریم نواز صاحب آپ کہہ رہی ہیں، آ رہی ہیں. اچھا، میرے خیال میں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ جب گئی بھی ہیں تو ان کے تو کیس کلیئر ہو گئے تھے، ان کے کیس ختم ہو چکے تھے. وہ ان کو اجازت ملی تھی اتنے عرصے بعد جب گئی ہیں. وہ تو ویسے گئی، پھر انہوں نے سرجری کرانی، واپس آ رہے ہیں. لیکن یہ اس کو اس صورت میں رکھ دیا. دوسرا دیکھنا ہے کہ 29 کو یا جس تاریخ کو ہفتے 2 ہفتے میں وہ آتی ہیں تو نون لیگ ان کا کتنا استقبال کر پاتی ہے، ان کو کس طرح ویلکم کرتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہوگی. اور یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ ایک ایکسرسائز ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی ان چیزوں کے بھی مد نظر رکھ کے وہ واپس آئیں گے. باتیں تو بہت زیادہ کرنی ہیں، لیکن کیونکہ یوٹیوب پہ ابھی ویڈیو اتنی کا اپلوڈ ہو سکتی ہے، ٹائم اتنا ہوتا ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی بڑی باتیں جو ہے سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اب تک اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راج ذوالفقار علی. اللہ حافظ.